کہ بعض لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بات اور میں کہہ دوں اچھے عمل کے تعلق سے، اچھے عمل کے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا عمل درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے عمل چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ اگر زیادہ عمل ہی اللہ تعالیٰ مطلوب ہوتا، ہم دیکھتے ہیں، ہم پاتے ہیں کہ پچھلی امت کے اندر، پچھلی قوم کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو ہفتے مہینوں جنگل میں رہتے تھے، موٹا کھاتے تھے، موٹا پہنتے تھے، اپنے آپ پر مجاہدہ کرتے تھے، کم کھاتے تھے، بالکل کم، اتنا کھاتے تھے کہ بس زندہ رہیں، اتنا پیتے تھے کہ زندہ رہیں، ایسا کرتے تھے اور زندہ نماز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر رہبرات کو فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو خود لازم کیا ہے۔ مطلب اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو مشقت ڈالو، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کھانا پینا بند کر دو، ہم یہ نہیں کہا تھا کہ تم جنگل میں جا کے بس جاؤ، اللہ کا ہمیں نہیں کہا تھا، تم اپنے من سے کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اگر پسند ہوتا تو وہ لوگ پسند ہوتے، لیکن وہ لوگ پسند اللہ کو نہیں تھے، اللہ نے اس کی نقیر قرآن میں کی ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو ہم کچھ ایسی باتیں ملتے ہیں، فضائل اعمال میں پڑھتا ہوں تو اس کے اندر ملتا ہے کہ سعید بن مسیب نے 50 برس تک ایک ہی وضو سے ایسا کی نماز پڑھی ہے۔ سعید بن مسیب کے تعلق سے لکھا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ انہوں نے 50 سال تک ایک ہی وضو سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ اندازہ کیجیے تو کیا ممکن ہے، انسان ہے 50 سال تک، کیا انسان کے پاس ضرورت نہیں ہے، پخانے میں انسان کی حالت نہیں ہوتی ہے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ یہ کیسی باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں؟ جو لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ بتانے کے لیے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ارے یہ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا نبی نے ایسا کام کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتہ بھی ایسا کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے فجر عشاء کی نماز پڑھی ہو؟ ایک بھی نہیں بات ملتی ہے، تو بھی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اپنے بزرگوں کی جو لوگ شان بڑھانے کے لیے جو خرافات بکتے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک اور لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے انہوں نے 30 40 کسی میں 30 کی 3 روایتیں ہیں کہ 50 انہوں نے بھی 50 برس تک ایک ہی وضو سے ایسا کی نماز پڑھی۔ مطلب ایسا وضو کیا، اسی وضو سے فجر پڑھا، ایسا وضو کیا اس سے فجر کی نماز پڑھا، مطلب پوری رات جاگتے رہے، پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا صحابہ کی سنت ہے؟ صحابہ نے یہ کام کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگ اپنے اماموں کی شان بڑھانے کے لیے یاد کہ اس سے امام کی شان نہیں بڑھتی ہے بلکہ شان گرتی ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے، حدیث کو انہوں نے ترک کیا ہے۔ میں یہ کہا کہ یہ بات بھی فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ امام اعظم نے ایک بات 30 کسی میں 40 سے 50 ہے کہ 50 برس تک ایک ہی وضو سے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا معمول تھا صرف جو ہے کھانا جوہر کے بعد ہی آرام کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پوری رات جاگتے تھے، پورا دن جاگتے تھے، صرف جوہر کے بعد وہ جو ہے آرام کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ ہے، اب وسلم کھانے کے بعد آرام کرتے تھے، اس لیے وہ کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ رات کو سوتے تھے؟ کیا سنت نبی کی نہیں ہے؟ اب سوتے بھی تھے، تو کیسی باتیں ہیں؟ جس طرح سے ایک میں پڑھ رہا تھا کہ امام فضائل اعمال میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سید صاحب ہے، انہوں نے 12 دن تک، سنیے تھا بات سوچنے کی ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سید صاحب تھے جنہوں نے 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نماز پڑھی، 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نماز پڑھی۔ مطلب یہ بات ان کو نہ پکھانے کی حالت ہوئی، نہ پیشاب کی حالت ہوئی۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ لوگ صرف اپنے بزرگوں کی شان بڑھانے کی بات جو ہے غلط باتیں لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یاد رکھیے یہ نبی کی سنت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنی کا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے، 3 صحابی آپ گھر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے اعمال کیسے تھے؟ 3 صحابی آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے مائی عائشہ، اے امت کی ماں،
عائشہ رضی اللہ عنہا بتائیے پیارے نبی کے اعمال کیسے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بتا دیا کہ ایسے کرتے تھے، بتا دیا کہ آپ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حدیث میں کأنہم تقالوہا، مجھے لگا کہ یہ تو بہت کم عمل ہے، صحابہ کو لگا کہ یہ تو بہت کم عمل ہے۔ پھر کہہ رہے کہاں نبی کی ذات، کہاں ہم ان کے تمام گناہ پہلے ہی معاف کر دیے گئے ہیں، ہمارا گناہ معاف نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگوں گا، ساری رات قیام اللیل کروں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا، رات میں نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں سالوں بھر صوم رکھوں گا، فاسٹنگ کروں گا، سالوں میں روزہ رکھوں گا، میں کہیں افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بیوی سے الگ رہوں گا، کیونکہ شادی کرنے کے بعد آدمی بال بچے لگ جاتا ہے، آدمی جو ہے کچھ دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نے تینوں نے یہ بات کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں وہاں پہنچ گئے، تینوں کی بات سن لی۔ آپ فرمایا کہ تم ایسا تو کہہ رہے تھے، تم ایسا کہہ رہے تھے؟ کہاں ہم ایسا کہتے؟ کہا سنو انی لاخشاکم باللہ، سنو اے میرے ساتھیو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کہا اے میرے ساتھی سنو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے میرے دل میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تین بار اٹھتے تھے، تین بار وضو کرتے تھے، تین بار وضو کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے کہ 12 دن تک ایک وضو نہیں کیا، 12 دن تک ایک ہی وضو نہیں کیا، کوئی نماز پڑھا۔ تو یہاں کا نبی کا حدیث میں صاحب موجود ہے کہ کبھی ایک ہی رات میں تین بار وضو کرتے تھے، ایسا ہے کہ نماز پڑھا، سو گئے، پھر جاگا، پھر وضو کیا، قیام اللیل کیا، پھر سو گئے، پھر اٹھا، 2 رکعت نماز پڑھی، وتر پڑھا، پھر سو گئے، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ میں نے کہا نبی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تین بار میں یہ کہہ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اس لیے تم بھی رات میں سویا بھی کرو، جاگا بھی کرو، رات میں تم قیام اللیل بھی کیا کرو، رات میں نماز بھی پڑھا کرو، سویا بھی کرو، تمہارا جسم کا بھی تم پر حق ہے، جسم کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں فاسٹنگ بھی کرتا ہوں، میں فاسٹنگ نہیں بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، تم بھی یہ کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں نکاح بھی کرتا ہوں، تم بھی نکاح کیا کرو۔ کہا فمن راغب فلیس منی، کہا جو سنت سے اعراض کرے وہ مسلمان نہیں، جو نکاح نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ اب یہ کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا عمل وہی ہوگا جو نبی کے طریقے پر ہو۔ اگر عمل زیادہ کیا جائے نبی طریقے پر نہیں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا عمل وہی ہوگا جو سنت کی روشنی میں ہو اور جس میں اخلاص پر مبنی ہو۔ تو میں آج یہ بتانا جا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے میں ہوا ہے، رجب کے مہینے میں آپ کو معراج ہوا ہے، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں